السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ناصر اور آپ کو دستک ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ موٹر وے والا قصہ زیادہ سننے میں آ رہا ہے، تو موٹر وے والے قصے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میرے ساتھ ایک پردیس میں ہوا تھا۔ سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری پولیس اور باہر کی پولیس میں کیا فرق ہے۔ میں سعودی عرب میں اپنی امی کے ساتھ پہلی بار 2010 میں عمرہ کرنے کے لیے گیا۔ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں کولو تارڑ کے ایک نوجوان جو کہ کولو تارڑ میں پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں، ان کا نام محمد مشتاق احمد انصاری والد محمد صدیق انصاری صاحب تھے، جو کہ گاڑی چلا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ بھائی مشتاق جدہ کی ایک کمپنی میں دن کے وقت ڈیوٹی کرنے کے بعد رات عشاء کی نماز کے بعد ہمیں لے کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو نیند آ گئی۔ کہنے لگے مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں ڈیوٹی سے سیدھا آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوں۔ اگر مزید گاڑی چلائی تو نیند کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اب مشتاق بھائی نے گاڑی سنسان سڑک پر جنگل میں ایک طرف کھڑی کی اور سونے لگے تو میں نے کہا بھائی یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے آپ سو جائیں۔ میں نے موبائل سے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دور دور تک انسان اور کسی گاڑی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں کچھ اور نہ آ جائے، لیکن بھائی مشتاق کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سو جائیں۔ ہم سو گئے۔ پھر ممکن 1 گھنٹہ بعد گاڑی کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں ڈر گیا کہ چور آ گئے ہیں۔ اب ہماری خیر نہیں ہے، ایک تو پردیس ہے، دوسرا نزدیک کوئی زیرو انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پولیس کی گاڑی پاس کھڑی ہے اور پولیس والے ہماری گاڑی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ بھائی مشتاق بھی جاگ گئے تھے۔ پولیس والے نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیوں گاڑی کھڑی کی ہے؟ بھائی مشتاق نے جواب دیا کہ پاکستان سے حاجی آئے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ جا رہا تھا کہ نیند آ گئی، اسی لیے گاڑی راستے میں روک کر سو گئے۔ ان پولیس والوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے پاسپورٹ دیکھے اور کہا سو جائیں، ہم یہاں ہی کھڑے ہیں، کچھ کھانے پینے کو چاہیے تو بتائیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ بھائی مشتاق نے شکریہ ادا کیا تو وہ پاس کھڑے ہو گئے اور ہم لوگ پھر سو گئے۔ رمضان کے دن تھے، ٹھیک 2 بجے انہوں نے پھر دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے تو جاگ جائیں اور سفر شروع کریں، کیونکہ ہوٹل اور آبادی ممکن 1 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آئے گی ورنہ آپ کا روزہ چھوٹ جائے گا۔ ہم نے سفر شروع کیا تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم آبادی کے نزدیک نہیں پہنچے اور پھر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہہ رہے تھے۔ بھائی مشتاق نے ان کو روکا تو وہ بولے آپ جس جگہ پر آپ ہیں وہ ہمارے علاقے میں نہیں آتا، ہمیں سحری ختم ہونے سے پہلے اپنے آفس میں پہنچ کر حاضری لگانی ہے، ہمارا فرض تھا کہ آپ کو خیر و عافیت سے پہنچایا جائے، اب ہم چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں عورت نے موٹر وے پولیس کو کال کی تو جواب ملا محترمہ آپ جس جگہ پر ہیں وہ ہمارے علاقے میں نہیں آتا۔ مزید کچھ کہنا اور لکھنا میرے خیال میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ جب ادارے اپنا فرض ہی ادا کرنا نہیں چاہتے تو پھر لکھنے اور کہنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آخر میں ارباب اقتدار سے میری یہ درخواست ہے کہ پاکستان کا ریاست مدینہ سے موازنہ نہ کریں۔ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں آئے دن معصوم بیٹیوں کی سر عام عصمت دری ہوتی ہے، اخبار اس قسم کی خبروں سے بڑے پڑے ہوتے ہیں، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہوتا، اگر لے بھی لیا جائے تو چند دنوں کے بعد ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ میں تو غیر مذہبوں کو بھی مسلمان عورتوں کی طرف دیکھنے کی جرات ہی نہیں ہوتی تھی، زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں انتظامیہ بے لگام ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں بلکہ پشت پناہی کرنے پہ اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علاقہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ریاست مدینہ میں تو غیر مذہبوں کو بھی جانی مالی اور عزت نفس کا تحفظ حاصل تھا، لہٰذا ریاست مدینہ کہنا ریاست مدینہ کی توہین ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔